نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے پنجاب حکومت سے تنازع پر مریم نواز کی حمایت کر دی. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف سے 2 روز پہلے ملاقات میں کہا مریم سخت بیانات سے گریز کریں تو پیپلز پارٹی سیز فائر کرے گی. نواز شریف نے جواب دیا. مریم نواز نے بیجا تنقید پر رد عمل دیا اور پنجاب کے عوام کی نمائندگی کی. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کی مریم نواز کی حمایت کے بعد شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کی. مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا شرجیل میمن صاحب کا. آئیے آپ کو بھاولپور دکھاؤں, آئیے آپ کو ملتان دکھاتی ہوں, لودرا دکھاتی ہوں, رحیم یار خان ڈی جی خان دکھاتی ہوں, آپ مجھے کشمور لے چلیں, مجھے جیکب آباد چھوڑے, آپ مجھے نواب شاہ لے چلیں, آپ مجھے گڑھی خدا بخش لے چلیں, مجھے دکھائیں وہاں 17 سال میں آپ نے کیا کیا. ہر بات پہ آپ مرسوں مرسوں کرتے ہیں, مرسوں مرسوں یہ نہ کرسوں, مرسوں مرسوں وہ نہ کرسوں. اسی بھی کہہ رہے ہیں مرسوں مرسوں ہم بھی نہیں کرسوں. ہم کیوں پانی دیں گے, اپنا کیوں دیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے شرجیل انعام میمن کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا. کہا آئیں اپنے 17 سال کے 17 منصوبے بتائیں, میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے 1.5 سالہ دور حکومت کے 50 منصوبے گنوا دوں گی. پنجاب میں سیلاب سے 47 لاکھ افراد متاثر ہوئے. ہمارے پاس سندھ کے ترجمانوں کی طرح سستی اداکاری کا وقت نہیں. سیلاب متاثرین کو چیکس کی فراہمی 17 اکتوبر سے شروع ہو جائے گی. اسما بخاری نے میئر کراچی کو مخاطب کر کے کہا شکر گزار ہوں مرتضی وہاب کو اپنی 3 بہنوں کا خیال آیا. کاش انہیں اپنی بہنوں کی تکلیف کا بھی اندازہ ہوتا. مرتضی وہاب کو کچرا اٹھانے اور لا اینڈ آرڈر صورتحال پر پریشان ہونے کا مشورہ. وزیر اطلاعات نے کہا آپ مرسوں مرسوں کرتے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں مرسوں مرسوں پانی ڈیسوں, ہم کیوں اپنا پانی دیں. سیلاب پر سیاست ان کی چوائس اور جواب دینا ہماری مجبوری ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنسز کی. ہم پنجاب میں رہتے ہیں اور عوام کا مینڈیٹ رکھتے ہیں. ہمیں نفرت اور بدتمیزی کی سیاست نہیں سکھائی گئی. علی قاسم گیلانی کی پریس کانفرنس. سینیٹر شری رحمان نے کہا پنجاب والے بیجا تنقید کریں گے تو باتیں بھی سنیں گے. پی پی کی اعلی قیادت بلاول بھٹو کی خارجہ پالیسی پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا. حکومت پنجاب نے ریڈ لائن کراس کی. آسما بھٹو پر بھی تنقید ہوئی. توپے نیچے کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. پنجاب حکومت نے علی حیدر گیلانی اور ان کے دیگر بھائیوں سے سیکیورٹی واپس لے لی. علی قاسم گیلانی نے ARY نیوز سے گفتگو میں تصدیق کر دی. کہا علی حیدر گیلانی طالبان کی حراست میں رہے, اب بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے. سیکیورٹی واپس لینا سیاسی انتقام کا حصہ ہے. پنجاب حکومت کے فیصلے پر حیرت ہوئی. علی حیدر گیلانی چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں. ملیشیا ہمارا دوسرا گھر ہے. اس کے تجربے سے استفادے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا اہم معاملات پر ہمارے خیالات یکساں ہیں. پاکستان سے $20 کروڑ مالیت کے حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں. انور ابراہیم نے کہا خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت آمنا اہم ہے. دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب سے ملاقات. سرمایہ کاری مشترکہ منصوبوں کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں کوالالمپور میں استقبالیہ تقریب. وزیر اعظم آفس پہنچنے پر ملیشین ہم منصب انور ابراہیم نے پرتپاک استقبال کیا. شہباز شریف کو ملیشیا کی مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا. دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. ملیشین وزیر اعظم کی کتاب اسکرپٹ کے اردو ترجمے کی تقریب رونمائی میں شہباز شریف کی شرکت. کہا یہ کتاب اسلام آباد اور کوالالمپور کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گی. شہباز شریف نے ملیشیا کے وزیر اعظم کی خواہش پر علامہ محمد اقبال کے اشعار بھی سنائے. پاکستان اور IMF کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کے اہم مرحلے کا آغاز.
پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شرکت کریں گے۔ ٹیکس چوروں اور ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف بڑی کارروائیوں کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف 16 اکتوبر سے کارروائی ہوگی۔ IMF کو ٹیرف پالیسی کے معیشت پر ممکنہ اثرات پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ سیلاب کے باعث معاشی شرح نمو، ٹیکس اور ترقیاتی اہداف میں کمی پر بات چیت متوقع۔ ریکوڈک کاپر اینڈ گولڈ مائن پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ IMF نے اسحاق ڈار کو پہلے بھی ہیرا پھیری پر پکڑا تھا۔ اس بار IMF نے $11 بلین کا سوال اٹھایا ہے۔ اسد عمر کہتا ہے ڈیٹا میں فرق کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ملک میں جب تک اتحاد نہیں ہوگا سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا۔ سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے حکومت کو پہل کرنا ہوگی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں آخری گواہ محسن ہارون پر جرح مکمل۔ عدالت نے بانی PTI اور اہلیہ کو 342 کا سوال نامہ دے دیا۔ آئندہ سماعت پر دونوں ملزمان اپنے اوپر عائد الزامات کا جواب دیں گے۔ ملزمان سے 29 سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں۔ سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی۔ سنگجانی جلسہ کیس میں عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ جاری۔ انسداد دہشت گردی، عدالت اسلام آباد کا تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ آج بانی PTI سے ملاقات نہیں ہو پائی، امید ہے کل ہوگی۔ سلمان اکرم، بیرسٹر سیف علی ظفر کی ملاقات ہوئی، وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا درخواست ہے دیگر مقدمات کی طرح بانی کے کیسز بھی چلائے جائیں۔ 8 ماہ سے القادر کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی ضمانت تاخیر کا شکار ہے۔ ہم ہر تاریخ اور سماعت پر اوپن ٹرائل سے متعلق سوالات اٹھاتے ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کا انخلاء، حماس، اسرائیل اور امریکہ کے مذاکرات آج مصر میں ہوں گے۔ شرم الشیخ میں ہونے والے مذاکرات کا محور صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ ہوگا۔ امریکی وفد کی قیادت صدر ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کریں گے۔ خلیل الحیا کی قیادت میں حماس کا وفد مصر پہنچ گیا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب بمباری۔ اسرائیل کے غزہ میں تازہ حملوں میں 24 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں مزید 63 افراد شہید، 156 زخمی ہو گئے۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے حماس کا منصوبہ زبردست ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا سب متفق ہیں امن منصوبے میں کسی لچک کی ضرورت نہیں، یہ بھی ممکن ہے امن منصوبے میں کچھ تبدیلیاں ہو جائیں۔ مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، امن قائم ہو رہا ہے۔ غزہ میں جنگ ہو رہی تھی، اب مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امن عمل کا حصہ بننے پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی محفوظ واپسی کے لیے سرگرم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزارت خارجہ عمان میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ اردن کی حکومت کی تعاون سے محفوظ انخلا کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے یہ عمل چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان اردن کے برادرانہ مسالی تعاون پر شکر گزار ہے۔ کراچی میں بھتہ خور سرگرم، تاجروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس کی تاجروں کو احتیاط برتنے کی ہدایت، کہا تاجروں کو گولیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں، بھاری رقوم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھتے کی پرچیاں پورے شہر کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ تاجر اپنے کاروباری احاطوں اور رہائش گاہوں پر CCTV کیمرے لگائیں۔ ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوٹیج کے CCI کے ساتھ شیئر کریں۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے پولیس بھرتیاں کالعدم قرار دے دیں، دوبارہ انٹرویوز اور شفاف بھرتیوں کا حکم۔ پولیس بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کے باعث میرٹ لسٹ ختم کر دی، تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالت نے DIG شیراز عباسی اور 3 اضلاع کے SSPs پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا کہ پولیس بھرتیوں کی میرٹ لسٹ میں غلطیاں تھیں۔
कराची की मसरूफ तरीन सड़क शारा फैसल के नाथा खान पुल पर 10 माह में 5वीं बार गड्ढा पड़ गया। मलीर कायदाबाद एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। KMC हुकाम का कहना है सर्विस रोड के साथ मुतबादिल सड़क की तामीर के लिए CAA को आगाह कर दिया गया है। नाथा खान पुल 1960 में तामीर किया गया था। दुनिया में किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस पाकिस्तानियों का फेल काबिल मजम्मत है। उन्हें वापस लेना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं जो अपनी शहरियत छोड़ चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफकत महमूद से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का काम कर रही है। सेनेट कमेटी बराए मवासलात का इजलास सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA की गैर हाजिरी के बायस मुलतवी। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने कहा मोटरवेज पर करप्शन के खदशात हैं, इसीलिए ये हाजिर नहीं होते। तहकीकाती कमेटी को रोकने और सेनेटर्स को खरीदने की कोशिश हो रही है। 172 मिलियन का मंसूबा है। ना अहल कंपनी को शेंदूर में ठेका कैसे दिया गया। मैं PTI का सेनेटर हूं मगर इस्तीफा नहीं दूंगा। तमाम अरकान की मुश्तरका राय पर आइंदा इजलास जुमे को तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA को हर सूरत शिरकत की हिदायत। चेयरमैन कमेटी परवेज रशीद ने सैफुल्ला अबड़ो के इस्तीफा न देने के अज़्म को खराजे तहसीन पेश किया। कहा दीगर पार्लियामेंटेरियंस को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब, सयाहत के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर मेहदी शाह ने बताया हालिया सैलाब के बायस 1260 घर तबाह हुए। मुराद अली शाह ने कहा मुश्किल घड़ी में बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ हैं। अठारह माह में बलोचिस्तान के 3200 से जायद बंद स्कूल फाल कर दिए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा 16,000 असातिज़ा को 100% मेरिट पर भर्ती किया गया। अगले 12 माह में बलोचिस्तान की बकिया बंद स्कूलों को फाल करने का हदफ है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में बारिश के नए स्पेल ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुल्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और मुजाफात में बादलों ने रंग जमाया। लकी मरवत और अतलाफ में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। शिमाली बलूचिस्तान भी सर्दी की गैर मामूली लहर के जेर असर आ गया। चमन में सर्द हवाएं चलने लगीं। दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। दियामिर और चलास में बर्फबारी से हरसू सफेदी छा गई। मानसहरा की वादी कागान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बाबू से टॉप पर 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी, जलखट, बेसर, नूरी टॉप में भी बर्फबारी। स्वाद के हसीन सयाहती मकाम कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। शांगला के पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। फ्रांसीसी वजीर आजम सेबास्टियान ओहदा संभालने के 1 माह बाद ही मुस्ताफी। फ्रांसीसी सदर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। हुकूमत की जानिब से इस्तीफे की वजूहात फौरी तौर पर बयान नहीं की गई। ये इक़दाम मैक्रों हुकूमत के लिए नया चैलेंज साबित हो सकता है जो पहले ही अंदरूनी सियासी दबाव और अवामी मुजाहरों का सामना कर रही है। PCB ने पहले टेस्ट से कबल कौमी टेस्ट स्क्वाड से 2 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। जराये के मुताबिक ऑलराउंडर आमिर जमाल और स्पिनर फैसल अकरम को ड्रॉप कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 16 प्लेयर सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।
ویمنز ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل. نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری, دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ ہار چکی. نیوزی لینڈ کو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کو انگلینڈ نے شکست دی تھی.